علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھا ان کو بلایا اور کہا کہ لم تصلی فصلی، کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھو۔ وہ واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر نماز پڑھو۔ دوسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر تیسری مرتبہ بھی نماز پڑھی، پھر کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے، میں نے تو نماز پڑھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں نہ تمہارا رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے، تو کہاں سے نماز ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہو تو آرام سے، سکون اور اطمینان سے قرات کریں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کریں، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، سکون اور اطمینان سے پڑھا جائے، ایک ایک آیت اور ایک ایک مخرج صحیح صاف ہو۔ مانا تو دور کی بات ہے، ہم ادائیگی تو صحیح کر لیں، جب رکوع میں جائے تو آرام سے رکوع کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سکون سے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جیسا موقع ملے پڑھ لیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا واجب ہے۔ رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے، کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہ بھی واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی نے واجب چھوڑ دیا، یعنی رکوع میں گیا، رکوع سے کھڑا ہوا، فوراً سجدے میں چلا گیا، رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار میں کھڑا ہونا ضروری۔ اگر کوئی اتنا نہیں کھڑا ہوا اور ربنا لک الحمد بھی نہیں بولا، فوراً سجدے میں چلا گیا اور اخیر میں سجدے سو نہیں کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سجدہ کیا، اٹھا، پھر سجدے میں چلا گیا فوراً، تو اس کی نماز آخر میں سجدے سو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔